السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مصافحہ کرنے کی اہمیت اور فضیلت۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2730 میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اسلام کی تکمیل مصافحہ ہے۔ ایسے ہی ابو داؤد شریف حدیث نمبر 5212 حضرت براء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 75 پر طبرانی شریف کے حوالے سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے، اس کو سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 77 پر طبرانی شریف ہی کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے یعنی مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے تیز ہوا چلنے کے دن سوکھے درخت سے پتے گرتے ہیں، اور ان دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسلام نے اپنا معاشرہ قائم کرنے، اس میں امتیاز اور خوبیاں پیدا کرنے کے لیے کیا کیا تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں کہ اسلام کی تکمیل سلام کو کہا کہ اسلام صرف چلتے چلتے سلام کر دینا اگرچہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس میں مزید اضافہ اور اچھائی یہ بیان فرمائی کہ وہ مصافحہ بھی کرے، جس کی وجہ سے ان کے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے پر رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی اس کی کوشش کریں کہ جس کو بھی ملیں، جان پہچان ہو یا نہ ہو، اس کو سلام کیا جائے اور آگے بڑھ کے مصافحہ بھی کیا جائے کہ انسان میں عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک روایت معانقہ کے بارے میں بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 5214 قبیلہ انزا کے ایک شخص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، آپ نے ہمیشہ مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ ایک دن آپ نے مجھے گھر سے بلوایا، میں اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے لپٹا لیا اور آپ کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوب تھا۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہر ایک کو سلام کریں، مصافحہ کریں، اور اگر ہر ایک سے معانقہ مشکل ہو تو کم از کم اپنے جان پہچان والوں سے معانقہ بھی کریں۔
اور ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں اور ان میں بھی مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، سلام بلانا، اس کی ترغیب چلائیں۔ اگر ہم معاشرے کو درست کرنا چاہیں گے تو رب تعالی جل شانہ ہمارے لیے آسانیاں فرماتے ہوئے معاشرے میں خوبصورتی پیدا فرما دیں گے، اور خیر خواہی کے جذبات جیسے سلام کرنا، معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، ان کو پیدا فرمائیں گے اور دلوں کی کدورتوں کو دور فرمائیں گے کہ مصافحہ کرنے سے اور معانقہ کرنے سے دلوں کی کدورتیں دور ہوتی ہیں، آپس کی رشتہ داریاں پختہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے سلام کرنا، مصافحہ کرنا اور ہو سکے تو معانقہ کرنا، اس کی عادت کو اپنائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔